حکموں دے دل ککھ نہ ہلدا تیوا قدرت دا والی جیا جو نگاہ دی وچ ہر پتر ہر ڈالی تے آپ مکان خلی اس دی کوئی مکان نہ خالی ہر ویلے ہر چیز محمد رکھتا نت سنبھالی ہر کم کرتا آپ واحد لا شریک الہی صفتہ نال سیہا پہ بخشن ہارا تک تک ایڈ گناہ عزت رزق نہ کسے ساڑا دیندہ فیر پناہ ثنا الہی جو مالک ہر ہر اس دا نام جتار والا کسے میدان نہ ہردان حمد و صلاۃ کے بعد لائق سب عزت و تکریم و احترام میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضور کے امتیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 رمضان المبارک جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن عظیم کے 30ویں پارے کی سورہ عصر کا میں نے انتخاب کیا اور اس کی تلاوت کی۔ میرا اللہ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، یہ قسم کسی گلی میں گھومنے پھرنے والے انسان کی نہیں، یہ قسم کسی فرشتے کی نہیں، یہ قسم کسی نبی کی نہیں، یہ قسم کائنات کا رب کھا رہا ہے۔ لہذا احساس ہونا چاہیے۔ تشریف رکھ لیں آپ ماشاءاللہ، محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ تھوڑے کلوز ہو کے بیٹھ جائیں، صفوں سے ہٹ کے بیٹھیں، آگے نہ آئیں بھائی، آگے تشریف نہ لائیں۔ اتنا بڑا گناہ ہے گردنیں پھلانگ کے آنے کا، بجائے اس کے کہ ہم جمعہ پڑھنے آئیں، ہمیں نعمتیں ملیں، اجر ملے، ثواب ملے، ہم اللہ کے غضب کے مستحق ہوں۔ یہ ہر مومن کعبے سے زیادہ عزت لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، ان کے کاندھوں پہ کرامن کاتبین ہیں، ان کی گردنیں پھلانگنے سے نبی پاک نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا آپ آگے تشریف نہ لائیں، جہاں پیچھے جگہ مل جائے آپ کلوز ہو جائیں، صفوں سے ہٹ کے بیٹھیں تاکہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ سامنے آ جائیں، آگے ہو جائیں، کلوز ہو جائیں۔ خیر بعد میں اوپر بہت جگہ ہے، یہ آلے اوپر چھت ہے، بہت جگہ ہے، جگہ مل جائے گی نماز کے لیے، آپ صفوں سے ہٹ کے بیٹھ جائیں، محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی قسم کھا رہا ہے میرا رب، قسم ہے زمانے کی، میں کسی بھی باقی چیزوں کی طرف نہیں جاتا چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، لہٰذا میں جو موضوع میں نے اناؤنس کیے صبر و رضا، اس پر گفتگو ہوگی۔ قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، یہ انا خود ایک بمنزلہ قسم ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے اور یہ بھی اپنی اندر ایک قسم کی حیثیت رکھتا ہے۔ بے شک سارے انسان نقصان میں ہیں، یہ انسان کو بنانے والا رب قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ یہیں تک ہوتا تو پھر ساری انسانیت سسک سسک کے مر جاتی۔ اللہ نے آگے استثناء کیا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ کیا ایمان لا کر رک گئے تو وہ بھی خسارے میں؟ نہیں، فرما نہیں، وہ ابھی تک خسارے میں۔ ایمان کے بعد فرما وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق کی وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی بھی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے۔ یعنی ان چار کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے۔ بولو وہ انسان کس میں ہے؟ اور کامل نفع میں وہی ہے کہ جس میں یہ چاروں اوصاف پائے جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کا حکم دیتے رہنا اور صبر کی وصیت کرتے رہنا۔ ایک ایک چیز پر کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں، میں آج چونکہ صرف صبر کا موضوع ہے۔ صبر کا لغوی معنی ہے الحبس، رکنا یا روکنا۔ اصطلاحی تعریف اس کی علماء نے یہ بیان کی ہے کہ الصبر و ترک الشکوى من علم البلوى لغیر اللہ، مصیبت پر، بیماری پر جو تکلیف پہنچے اس کی شکایت اللہ کے علاوہ کسی کو نہ کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ کسی کو اس کی شکایت نہ کرنا، بولو یہ کیا کہلاتا ہے؟ صبر کہلاتا ہے۔ صبر کا حکم اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی، پہلے نبیوں کو بھی دیا، اور میرے اور آپ کے نبی مکرم کو بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کا حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سورہ ہود آیت نمبر 115 میں میرے اللہ کا حکم ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور حبیب صبر کیجئے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے۔ سورۃ الطور آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا، حبیب تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے۔ اور سورہ نخل آیت نمبر 127 میں اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ، اور حبیب صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ،
اور ان لوگوں پر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں۔ سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 35 میں اللہ نے پھر اپنے محبوب کو ایک مرتبہ صبر کا حکم ارشاد فرمایا۔ محبت سے آواز آئے سبحان اللہ۔ میرے رب کریم نے اپنی لارب کتاب میں اپنے حبیب سے اس امت کی بلکہ ساری امتوں کے نبی سے ساری نبیوں کے نبی آمنہ کے لال فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا کو حکم فرمایا، فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل۔ فرمایا اے حبیب صبر کیجئے جس طرح کے اولو العزم نبیوں نے صبر کیا ہے، ولا تستعجل لہم، اور محبوب ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، یعنی جنہوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا ان پر عذاب مانگنے کی جلدی نہ کیجئے، صبر کریں جس طرح پہلے رسولوں نے صبر کیا۔ اور رسولوں میں سے بھی کون سے رسولوں نے؟ فرمایا اولو العزم رسولوں نے۔ کس نے بولو؟ اولو العزم رسول کون ہیں اور کتنے ہیں؟ اس میں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ اولو العزم رسولوں میں ایک قول یہ کہ 4 ہے، ایک میں یہ 5 ہے، ایک میں یہ 6 ہے، اور ایک میں کہ سورہ اعراف میں جن 18 رسولوں کا تذکرہ ہوا وہ سارے 18 کے 18 اولو العزم رسول ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اس میں کچھ انبیاء کا استثناء ہے، چونکہ عزم سے مراد عزم کامل ہے، عزم سے مراد عزم کامل ہے، اس لیے تھوڑا بہت عزم تو ہر ایک کے پاس تھا، عزم کامل جن کے پاس تھا تو مفسرین فرماتے ہیں وہ 18 ہیں۔ بعضوں نے کہا وہ 6 ہیں، بعضوں نے یہ تعداد 12 بیان کی، مختلف اقوال ہیں اور اس کی وجوہات بھی قرآن عظیم میں موجود ہیں۔ اللہ نے مختلف انبیاء کے صبر کو قرآن میں بیان فرمایا، بطور اعزاز کے، بطور عظمت کے، بطور شان کے۔ اللہ نے اولو العزم رسولوں کے صبر کو بیان کیا، چنانچہ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 85۔ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، محبت سے ذرا سبحان اللہ کی صدا ہے۔ اللہ میرے رب قدیر کے قرآن میں میرا اللہ سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل، یہ بھی نبی کا نام ہے، یہ سارے کے سارے صابرین میں سے ہیں۔ فرمایا حبیب صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نارے نمرود پر صبر کیا، جناب حضرت نوح نے قوم کی اذیتوں پر صبر کیا، قوم کے دکھوں پر صبر کیا، جناب حضرت اسحاق نے، حضرت اسماعیل نے ذبح ہونے پر صبر کیا، حضرت یعقوب نے، حضرت یوسف نے یعنی بیٹے کے گم ہو جانے پر صبر کیا، پھر حضرت یعقوب کی بینائی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، لیکن زبان پر شکوہ اور شکایت نہ آئی، بلکہ یہ جملہ آیا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ فرمایا میرے سارے غم، میرے سارے دکھ، میرا ساری اضطراب اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی شکایت ہے۔ جناب حضرت یوسف نے کنویں میں صبر کیا، پھر آپ کو بے گناہ جیل میں ڈالا گیا، آپ نے قید تنہائی میں اللہ کی رضا پر صبر کیا۔
جناب حضرت ادریس نے صبر کیا، حضرت ذوالکفل نے صبر کیا. ایک نبی کو ایک درخت کے اندر آپ چھپے، قوم پیچھے گئی، درخت کے اندر چھپ گئے، درخت چرا مرغ جڑ گیا، نبی کو باہر نہ نکال سکے، آرا لے کر نبی کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس نبی نے اس درخت کے اندر اللہ کی رضا پر راضی ہو کر صبر کیا، تو ان کا صبر اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے حبیب کو بھی حکم دیا، سونے حبیب اس طرح صبر کرو جس طرح تم سے پہلے اولو العزم نبیوں اور رسولوں نے صبر کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور جناب حضرت ایوب نے جس وقت آپ کے بدن میں آپ کو اللہ نے آزمایا، آپ پر بیماری آ گئی، آپ کو زخموں سے بدن آپ کا چورو چور ہو گیا، لیکن زبان پر شکوہ شکایت نہ آئی. میرے رب قدیر کو حضرت ایوب کا صبر اتنا پسند آیا کہ اس صبر جمیل کا تذکرہ رب نے محمد کے قرآن عظیم میں بھی فرمایا ہے. چنانچہ سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 44 میرے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. فرمایا ہم نے ایوب کو صابر پایا. یعنی اللہ کو صابر سے کتنا پیار آتا ہے نا. صدیوں پہلے انہوں نے صبر کیا تھا، لیکن ان کے صبر کا تذکرہ کر کے اللہ حضور کے قرآن میں دوبارہ صبر ایوب کو زندہ فرما رہا ہے. فرمایا ہم نے اس کو صابر پایا. نعم العبد، اے ایوب کتنا ہی سونا بندہ ہے. انہو اواب، وہ اللہ ہی کی طرف مائل ہونے والا ہے، اللہ ہی کی طرف رجوع فرمانے والا ہے. صبر اس کی حضرت ابن عباس جو راس المفسرین ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صبر کی 3 صورتیں ہیں. بولو صبر کی کتنی صورتیں ہیں؟ چونکہ صبر کا تعلق ایمان سے بھی، میں نے جو قرآن کی آیت پر ایمان سے بھی ہے، اور صبر کا تعلق روزے سے بھی ہے، اس لیے رمضان میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں صبر 3 صورت پر ہے. نمبر 1، فرائض کی ادائیگی پر صبر کرنا. نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، رات کو اٹھنا پڑتا ہے فجر کے وقت، لیکن وہ صبر کرتا ہے. یار بس نفس تو نہیں چاہتا ٹھنڈے پانی سے میں وضو کروں، پھر چل کے مسجد جاؤں، باہر سردی ہے، ہوا ہے، اندھیرا ہے. فرمان نہیں، مومن فرائض کی ادائیگی پر صابر ہو کر ان کو تا حیات بجا لاتا رہتا ہے. تو صبر کی پہلی صورت کیا ہے؟ فرائض کی ادائیگی پر اپنے آپ کو روک لینا. نفس اس کے خلاف چاہے لیکن وہ صبر کرے، اپنے اعمال صالحہ کو ترک. دنیا کی زیب و زینت ایک طرف اور ایک طرف اللہ کی حکم ہے، فرائض ہیں. فرمایا زیب و زینت کو اللہ کی خاطر چھوڑ دو، اپنے نفس کو روکو اس زیب و زینت سے اور اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، فرائض کی ادائیگی کی طرف آؤ. دوسری صورت فرمایا اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کرنا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اچھا، ادائے فرض جو ہے اس کے صبر کا 300 درجے ثواب ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اور اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کرنا. سامنے حرام کا گوشت پڑا ہے، صبر کر رہا ہے، نفس کو روک رہا ہے. سامنے شراب کا ڈرم پڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو روک رہا ہے. اور روزے دار بھی صابر ہوتا ہے. فریج میں مختلف انواع و قسم کے کھانے پڑے ہیں،
نفس کو طلب بھی ہے لیکن وہ اپنے نفس کو روک لیتا ہے، صبر کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی کا چشمہ پاس سے بہ رہا ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں انسان، لیکن جب ہاتھ بڑھاتا ہے تو کہتا ہے ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے، روک لیتے ہیں اپنے آپ کو، صبر کرتا ہے۔ اسی طرح شہوات سے خوبصورت بن صبر کے اس کی بیوی گھر میں موجود ہے اور اس کے دل میں اشتیاق بھی ہے، شہوت بھی ہے، لیکن اپنے آپ کو روزے کی حالت میں روک لیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ فرمایا معصیت پر اپنے نفس کو روک لینا، اس کا ثواب 600 درجے ہے۔ اس پر کتنا ثواب ہے بولو؟ 600 درجے ہے۔ اور تیسرا ہے مصیبت پر صبر کرنا، چاہے وہ مصیبت جان میں آئی، بیماری کی صورت میں، عضو تلف ہونے کی صورت میں، آنکھیں چلی گئیں اللہ نہ کرے، ٹانگیں کٹ گئیں اللہ نہ کرے، بازو کٹ گئے اللہ نہ کرے۔ اور سنو، میں اگر میرے نمازی ہوں قمر صاحب تو وہ اپنے بیٹے تک یہ پیغام پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے کی 2 کریم اور محبوب چیزیں لیتا ہوں، اس کے بدلے میں سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، میں اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ محبوب اور کریم چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا یہ آنکھیں ہیں، یہ محبوب اور کریم چیزیں ہیں۔ بعضوں نے کہا وہ ٹانگیں ہیں۔ بہرحال مصیبت پر صبر، سنیے گا اس پر حدیث میں آتا ہے اللہ 900 درجے ثواب عطا فرماتا ہے۔ معصیت پر صبر، اس پر اجر بڑا ہے، لیکن فرمایا ظاہر ہے معصیت پر اجر، یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے کہ گناہوں سے تو نے رکنا ہی رکنا ہے۔ وہاں پر 1 2 نہیں، 3 4 نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں، کروڑوں ہیں جو معصیت سے اپنے نفس کو روکتے ہیں۔ ایسے صابرین تو بہت ہیں، لیکن فرمایا مصیبت پر وہی صبر کرتا ہے جو صدیقین میں سے ہوتا ہے۔ نون مصری رحمت اللہ تعالی کے والے سے غالباً ایک کال آتا ہے، آپ نے کسی ولی سے پوچھا کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہے اور آپ کیسے؟ فرمایا اللہ کی طرف سے اگر مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ فرمایا یہ کام تو ہمارے کتے بھی کرتے ہیں۔ فرمایا ہمیں نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور مصیبت آئے تو ہم لذت پاتے ہیں۔ جے گر سوڑا میرے دکھ بچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاوا سکھ وچ راضی تے میں دکھ نو کیوں گلے لاواں۔ فرمایا جس دکھ میں میرا رب راضی ہے میں اس کے بدلے ملنے والے سکھ کو چولہے کی آگ میں جلانا چاہتا ہوں۔ فرمایا مصیبت پر صبر آرام کی ہوئی چیزوں پر صبر کرنے سے افضل کیوں ہے؟ فرمایا چونکہ حرام چیزوں سے بچنا تو یہ مسلمان پر فرض ہے ویسے ہی ویسے، اور مصیبت میں وہی صبر کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے جگرہ حسین ابن علی جیسا دے رکھا۔ چنانچہ مصیبت پر جو صبر ہے اس کا تعلق پہلے پہل سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ پہلے پہل سے ہے۔ جو ہی مصیبت آئی بس اسی لمحے صبر کیا، وگرنہ باقی بعد کی زندگی میں تو ہر ایک صبر ہی کرتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا دکھ اور مصیبتیں مومنوں پر بھی آتی ہیں، کافروں پر بھی آتی ہیں، کافروں کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، لیکن مومن اگر صبر کرے تو اس مصیبت میں اس کی سوچ سے بھی اللہ نے زیادہ اجر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس
صبر کا تعلق پہلے پہل سے ہے. ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا, قبر پہ کھڑی تھی, رو رہی ہے, ہائے میں اکیلی ہو گئی, میں مر گئی, میرا کچھ نہ رہا, کچھ نہ بچا. حضور قریب سے گزرے, فرمایا او عورت خاموش ہو جا, صبر کر. اس نے کہا چھوڑ دے, تجھے کیا پتہ مجھ پر کیا قیامت ٹوٹی ہے. حضور نے پھر فرمایا جزا فضا نہ کر, چپ ہو جا, خاموش ہو جا, صبر کر. وہ کہنے لگی جو مصیبت مجھ پر ٹوٹی ہے تجھ پر ٹوٹتی تو تجھے پتہ چلتا کہ کتنی بڑی مصیبت ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لے آئے. کسی نے عورت کو کہا او بد نصیب عورت, یہ تو خدا کا رسول تھا. اس نے سر پیٹا, ہائے کی, دوڑتی ہوئی حضور کے بارگاہ میں آئی, یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں, میں صبر کرتی ہوں, میں صبر کرتی ہوں. فرمایا بس صبر کا تعلق پہلے پہل سے ہوتا. پہلے پہل صبر نہ کیا اجر ضائع ہو گیا. اگر صبر نہ کریں تو کیا وہ مصیبت ٹل سکتی ہے؟ بولو. سر پیٹنا, گریبان چاہ کرنا, منہ پہ چماٹے مارنا, کیا اس طرح کرنے سے وہ مصیبت ٹل جائے گی؟ مصیبت تو اپنی جگہ پر بدستور رہے گی, لیکن ایسا کرنے سے مومن اجر ضائع کر دیتا ہے. فرمایا یہ امتحان ہے کہ یہ مصیبت مجھ پر کسی مخلوق نہیں, کائنات کے خالق نے بھیجی ہے. سونیا تیرا پھل بھی میٹھا, تیرے کنڈے بھی میٹھے. سونیا تیری کند بھی میٹھی تو تیری زہر بھی میٹھی. دینے والا جو تو ہے, اس لیے کہا صبر کا تعلق پہلے پہل سے. اور اس پر احیاء علوم میں امام غزالی نے جلد 4 صفحہ 143 میں ایک حکایت لکھی ہے. حضرت بی بی رمیسہ ام سلیم, محبت سے بولیے سبحان اللہ. اللہ حضرت امام غزالی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ میرا ایک لڑکا فوت ہو گیا. میرے شوہر حضرت ابو طلحہ موقع پر موجود نہیں تھے, باہر گئے ہوئے تھے. پھر آپ واپس آئے. ان کے آنے سے پہلے میں نے فوت شدہ بچے کو گھر کے کونے میں کپڑا ڈال کر لٹا دیا. اس کے بعد حضرت ابو طلحہ تشریف لائے, میں نے ان کا کھانا تیار کیا. یہ سبق ہے ہمارے لیے, محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں نے ان کا کھانا تیار کیا, وہ کھانے لگے. پھر پوچھا کہ لڑکا کدھر ہے اور کس طرح ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ ابھی اچھے حال میں ہے. یہ اس لیے کہ جب وہ بیمار ہوا تھا تو ظاہر ہے وہ سختی میں تھا, اب وفات پا گیا ہے تو اس سے تو اچھی حالت میں آ گیا نا. آپ فرماتی ہیں میں نے کہا وہ اچھی حالت میں ہے. اور یہ جب ان کو میں نے کہا, کھانے سے فارغ ہوئے, میں اٹھی خوب بن سمر کی آئی. میرے شوہر کئی دنوں بعد گھر میں آئے تھے, میں خوب بن سمر کی آئی, یہاں تک کہ وہ میرے ساتھ ہم بستر ہوئے. پھر میں نے ان سے کہا اے شوہر نامدار, ہمارے ہمسائے کو کسی نے ایک چیز ادھاری دی تھی, آج اس کو میں نے اپنی ادھاری چیز واپس لے لی ہے. ہمارا ہمسایہ شور شرابہ کرتا ہے. وہ کہنے لگے کتنا برا ہے, ادھار تھا تو بس اس نے لے لیا, اس میں رونے کی چیخنے کی کیا بات ہے؟ تو آپ نے بڑے دھیمے لہجے سے کہا او میرے شوہر, ہمیں جو رب نے بیٹا دیا تھا وہ بھی اللہ کا ادھار تھا, اس کی امانت تھی, وہ اس نے ہم سے واپس لے لیا ہے. آپ نے جس وقت یہ سنا آپ حیران ہوئے, سوائے صبر کی اور کچھ نہ کیا. آپ نے صبر کیا اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رسول اللہ کا صحابی ہے, آپ نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا. صبح ہوئی, دربار رسالت میں گئے, میرے نبی مکرم کے سامنے آپ نے رات کا یہ واقعہ بیان فرمایا. میرے نبی کے نبوت والے نوری ہاتھ اٹھ گئے, اللہ سے دعا کی اے میرے رب قدیر, طلحہ کو اور اس کی بیوی
رمیسہ ام سلیم کو رات کے معاملے میں برکت عطا فرما. راوی فرماتے ہیں اس دعا کا اتنا فائدہ ہوا، اتنی برکت ہوئی. میں نے ایک زمانہ آیا مسجد نبوی کے صحن میں طلحہ کے 7 بیٹے کھیلتے ہوئے دیکھے اور وہ سب کے سب قرآن کے قاری تھے. اور پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے نبی مکرم نے فرمایا میں نے خواب میں جنت دیکھی. میں جنت کے اندر گیا، میں نے جنت کی ایک محل میں ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا. یہ بدلہ ہے اس صبر کا. اس ایک بیٹے کے بدلے 7 بیٹے بھی ملے اور نگاہ محمد نے دیکھ کے کہا رمیسہ کو میں نے جنت میں دیکھا ہے. گویا اللہ نے اس صبر کے بدلے ان پر جنت کو بھی واجب فرما دیا تھا. لیکن صبر کا تعلق پہلے پہل سے ہے. اسی طرح حدیث قدسی ہے. اللہ اکبر. حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کے اللہ اکبر سنیے اور مچل جائیے. جب میں اپنے بندے کے بدن میں، جسم میں یا مال میں یا اولاد میں مصیبت بھیجتا ہوں اور وہ صبر جمیل سے اس کو برداشت کرتا ہے تو قیامت میں مجھے شرم آئے گی کہ اس کے لیے ترازو کھڑی کروں یا نامہ اعمال کو پھیلاؤں. مجھے شرم آئے گی میں مصیبت پر صبر کرنے والے کا حساب لوں، اسے میزان کی تکلیف سے گزاروں یا اسے اعمال نامہ دکھاؤں. صبر کرنے والوں کے لیے فرمایا دنیا کے اندر ہر نیکی کا ثواب، ہر نیکی کا اجر اور بدلہ اس کی ایک تعداد معین ہے. کسی کا 7 گنا، کسی کا 10 گنا، کسی کا اجر 100 گنا ہے، کسی نیکی کا اجر 700 گنا ہے. اور فرمایا صبر کے اجر کا کائنات میں کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا. صبر کا کوئی بھی صبر کے اجر کا کوئی حساب نہیں ہے. اعتبار حکم کے صبر کی کئی قسمیں ہیں. ایک قسم ہے کہ وہ صبر کرنا فرض ہے. بولو وہ صبر کرنا کیا ہے؟ کس طرح؟ اللہ نے زنا سے منع کیا، دل کر رہا ہے لیکن صبر کرے، یہ صبر کرنا فرض ہے. یہ صبر کرنا کیا ہے؟ بولو فرض ہے. اسی طرح شراب پینے کو دل کر رہے ہیں، موجود بھی ہے، سامنے بھی ہے، لیکن اللہ نے حرام کی ہوئی ہے، یہاں صبر کرنا فرض ہے. اسی طرح باقی ممنوعات شریعہ ان سے بچنا، صبر کرنا یہ فرض ہے. دوسرا ہے مستحب، مکروہات سے صبر کرنا یہ مستحب ہے. تیسرا صبر ہے مکروہ جو اذا شرن منع ہے. مثلاً کوئی بندہ بغیر کسی وجہ کے کسی کا ہاتھ کاٹ رہا ہے، وہ آگے رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی کاٹو، میں نے تو مولوی صاحب سے سنا ہے صبر کرنا چاہیے. اس طرح یہ صبر کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. بلکہ اپنی جان کی حفاظت کرے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرے. اس کی جان اتنی ارزاں تو نہیں کہ اس کے سامنے پیش کر دے، مقابلہ کرے. اور چوتھا صبر ہے وہ صبر حرام ہے. وہ صبر کیا ہے؟ بولو وہ صبر کیا ہے؟ اور وہ صبر جو حرام ہے وہ کون سے؟ وہ غیرت کا صبر ہے. چاہے غیرت ایمانی ہو یا غیرت ملی ہو یا غیرت دینی ہو یا غیرت مادی ہو. کسی کے سامنے اللہ نہ کرے استغفر اللہ اس کی بیوی کے ساتھ کوئی بدکاری کر رہا ہے، وہ کہتے نہیں میں تو صابرین میں سے ہوں، میں صبر کروں گا. فرمایا یہاں صبر کرنا حرام ہے. اپنی عزت کی دفاع کے لیے اپنی طاقت کے مطابق وہاں پر تو اس سے ٹکرا جا، یہاں صبر کرنا حرام ہے. اس لیے یہ صبر کے کئی شعبے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ.
اور دوسری جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ الصبر کنز من کنوز الجنہ، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس پر میں نے حضرت ابی رمیسہ والی حدیث بھی بیان کی۔ بتائیں بچہ تبھی موت مرا تھا، تبھی موت مرا نا، تبھی موت آنے پر، بچے کی تبھی موت ہونے پر حضرت رمیسہ صبر کرتی ہیں تو اللہ ان کو جنت عطا کرتا ہے۔ تو پھر کیا خیال ہے کہ جس حسین ابن علی نے سارا کنبہ خدا میں قربان کر دیا، صبر کیا، پھر بنتا ہے نا کہ وہ صرف جنت میں نہ جائے بلکہ جنت کا شہزادہ بن کے جنت میں جائے، جنت کا مالک بن کر جنت میں جائے۔ جس نے ایک بچہ نہیں، سارا کنبہ، اور پھر اپنا نفس، اپنی جان، وہ بھی خدا کی راہ پہ قربان کی، اور آخر میں سجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے اللہم رضاً بقضائک و تسلیماً لامرک، سبحان ربی الاعلیٰ۔ سونیا میں سب کچھ لٹا کر یہ چاہتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، بتا تو بھی اس پر راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عطا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ہاں تشریف لائے، انصار یہ وہ صحابہ ہیں جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے جانے والے صحابہ کی مدد کی۔ انصار ناصر کی جمع ہے، اللہ نے ان کو قرآن میں انصار کا لقب عطا فرمایا۔ ملا امت کو یوں دکھا رہا ہے کہ مددگار صرف اللہ ہی ہے، اور بھائی میرا رب تو قرآن میں محمد کے صحابہ کو مددگار کہہ رہا ہے۔ انصار یہ ناصر کی جمع ہے، جس کے غلام انصار ہوں ان غلاموں کے آقا محمد مصطفیٰ کی مدد کا کیا عالم ہوگا۔ آج لے ان کی پانا، آج مدد مان ان سے، آج لے کی پناہ، آج مدد مان ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا کل نہ مانے گے مت میں اگر مان گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم انصار صحابہ کے ہاں تشریف لائے، حضور نے ان سے پوچھا کیا تم ایماندار ہو؟ تمام صحابہ چپ رہے۔ انصار میں سے، مہاجرین میں سے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم بولے، عرض کیا حضور ہاں ہم ایماندار ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا اگر تم ایماندار ہو تو تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے؟ تو ان صحابہ نے عرض کیا کہ نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور حکم الہی پر راضی رہتے ہیں۔ تو میرے سرکار نے فرمایا رب کعبہ کی قسم اگر ایسا ہے تو تم ایماندار ہو۔ اگر ایسا ہے کہ اس کی نعمتوں پر شکر کرتے ہو، مصیبتوں پر صبر کرتے ہو اور اس کی رضا پر راضی رہتے ہو، تو فرما رب کعبہ کی قسم پھر تم ایماندار ہو۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لایا۔ یہ جسم میں 307 اعضاء ہیں، جو 307 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جب صبح مومن اٹھ کے 2 سنت پڑھتا ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کہ اس کے بدن کے جو جوڑ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ کیا ہم یہ شکر ادا بجا لاتے ہیں اللہ کا روز؟ اگر نہیں تو شکر گزاروں میں نہیں۔ مصیبتیں آئیں
صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ مال کی مصیبت آئے، جان کی آئے یا اولاد کی آئے، جس پر ہی پہلے جو ہی مصیبت آئی رب نے بھیجی ہے، جے اگر سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاؤں۔ فرمایا صبر جو ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ مولا علی کے نزدیک صبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کو، سنیے گا، صبر کو ایمان سے وہ نسبت حاصل ہے جو بدن کے ساتھ سر کو نسبت حاصل ہے۔ جس طرح بدن کے بغیر سر نہیں ہو سکتا اور سر کے بغیر بدن زندہ نہیں رہ سکتا، فرمایا یہ مثال ہے صبر اور ایمان کی۔ ہم سوچیں اگر ہمارے اندر صبر ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا آپ نے اس پوری دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا پائی؟ آپ نے فرمایا میں نے زندگی کی سب سے بہترین چیز صبر کو پایا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی آپ نے کہا کہ لوگوں، صبر خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کے علاوہ ہر نیکی کا ثواب معلوم کیا جا سکتا ہے، لیکن صبر کا ثواب معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے کہا کہ میں صابرین کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماؤں گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 614 پر ہے کہ جو صابرین ہوں گے نا دنیا میں، ان کا قیامت والے دن کیا اعزاز ہوگا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ عمر بن شعیب عن نبی عن جدی، آپ سے یہ مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کون پوچھے گا بولو؟ اللہ پوچھے گا سارے عالم محشر میں صبر والے کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، وہ کھڑے ہوئیں گے اور وہ جلدی جلدی جنت کی طرف دوڑ لگا دیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم بہت جلدی جلدی جنت میں داخل ہو رہے ہو، کون ہو تم؟ وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں، ہم فضل والے ہیں، صبر والے ہیں۔ جب ہمیں فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے جب ہم پر ظلم کیا جاتا ہم صبر کرتے، جب ہمیں تکلیف دی جاتی ہم درگزر کر دیتے تھے، اور جب ہم سے جاہلوں والا سلوک کیا جاتا تو ہم حوصلے اور بردباری سے کام لیتے تھے۔ جب یہ جواب دیں گے تو فرشتے کہیں گے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ عمل کرنے والوں کے ساتھ اتنا ہی عمدہ ان کا اجر ہے اور یہی ان کے ساتھ معاملہ کیا جانا ہے۔ صبر نصف ایمان اس کو قرار دیا گیا اور نصف ایمان شکر کو قرار دیا گیا۔ ہر نیکی کا ثواب ہے، روزے کا ثواب نہیں، کیونکہ روزہ 90% صبر کا نام۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں جب روزہ دار نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ اس کو 7 سے 700 گنا تک اجر دیتا ہے، اور یہ اس کا اجر اس کا روزے کی حالت میں نمازیں ادا کرنے پر ہے، صدقات و خیرات کرنے پر ہے، اعمال صالحہ کرنے پر ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جہاں تک روزے کا اجر ہے، فرما اس کا اجر خدا ہی جانتا ہے کہ کتنا ہوگا۔ بغیر حساب کے جن کو قیامت والے دن جنت میں داخل کیا جائے گا، ان میں ایک گروہ صابرین کا ہوگا، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ میں نے پیچھے حدیث بیان کی، اللہ کہتے ہیں مجھے شرم آئے گی، حیا آئے گی کہ میں نے ان پر مصیبتیں بھیجی اور انہوں نے میری خاطر صبر کیا۔ آج میں ان کو ترازو کی تکلیف سے گزاروں، میزان کی تکلیف سے گزاروں، کہ ان کے آگے اعمال نامہ کھول کے رکھوں۔ رب فرماتے مجھے حیا۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی صبر کی اور آپ کو بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کو صابرین کے لیے جو اجر قرآن میں بیان ہوئے، میں چند قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں ذرا ترنم سے۔ قرآن بھی چونکہ مائے قرآن بھی ہے، اور پھر ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ صابرین کے لیے سب سے پہلا اجر یہ ہے
کہ وہ رب کی معیت میں ہوں گے. چنانچہ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر کرنے والوں کے لیے ملائکہ کی طرف سے اکرام کیا جائے گا, انہیں سلام تہنیت پیش کی جائے گی. چنانچہ سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 24 میں میرا اللہ فرماتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرماتے ہیں صابرین جب جنت میں جائیں گے تو ہر دروازے سے ہر بوئے سے فرشتے آئیں گے. جنتیوں کا غلام کھڑا ہوگا, اسے کہیں گے ہمیں اندر آنے کی اجازت دو. وہ غلام اگلے چوکیدار سے کہے گا, وہ اگلے سے, وہ اگلے سے. 70 غلام ملے ہوں گے جنتی صابر کو. سب 70 سے اجازت ہو کر اس جنتی تک جب خبر پہنچے گی کہ ملائکہ اجازت مانگ رہے ہیں, دخول کا اذن دخول مانگ رہے ہیں, اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. وہ جنتی بڑے اعزاز سے کہے گا جاؤ. وہ نوری فرشتے اجازت دے تو آئیں اندر. جب آئیں گے تو وہ کہیں گے اے صابرین آج ہم تمہیں جنت میں سلام محبت کرنے آئے. یہ حکم جس وقت میرے اللہ نے فرشتوں کو دیا تھا, سوچو یار وہ کوئی اور مخلوق نہیں, وہ تم رسول اللہ کی امتی ہو گئے. یہ اعزاز پانے کے لیے صبر کا دامن تھام لو. یہ سب اعزاز تمہارے لیے. جب خدا نے کرم کیا ہے کلمہ پڑھ کر محمد کی غلامی میں آگے ہو, خدا کی قسم جتنے ثمرات قرآن میں بیان ہوئے وہ سارے مصطفیٰ کی امت کے لیے بیان ہوئے ہیں. فرشتوں نے کہا اللہ ہم تو نور سے ہیں, یہ خاک سے بنے, ہم نہیں سلام کرتے ان کو. تو پھر اللہ نے کہا نہیں نوریو, یہ میں نے حکمت قدیمہ کے تحت فیصلہ کر رکھا ہے کہ صابرین کو میں اتنا بڑا اعزاز دوں گا کہ میری نوری مخلوق انہیں سلام کرنے ان کے جنت کے گھر کے اندر جائے گی. خدا کا حکم بجا لانے کے لیے ہمیں, آپ کو, حضور کی امت کو یہ تھوڑا اعزاز نہیں ہے لوگوں. یہ جو روزہ رکھ کے اللہ کے لیے صبر کرتے ہو صبح سے شام تک کھانے پینے اور جماع سے, یہ ضائع نہیں ہے. وہ کائنات کا رب دیکھ رہا ہے. تمہارے لیے کوئی عدالت میں پیشی پر تاریخ پر چلا جائے اور دوپہر کا کھانا گزر جائے, جج صاحب 4 بجے آئے اور اس وقت وہ فیصلہ دے, آپ ساری زندگی اس کا یاد رکھتے ہو, وہ بھائی یہ پیشی پر میرے ساتھ کیا تھا, ایک دن کھانا میرے خاطر اس نے نہیں کھایا, بھوکا پیاسا عدالت میں میرے ساتھ کھڑا رہا. اگر دنیا والے بھوک اور پیاس کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو رب فرماتے جو میری خاطر بھوکا رہا پیاسا رہا میں اسے حضیر قدس سے نوری پانی پلاؤں گا, کافوری پانی پلاؤں گا, اور عرش الہی کے سامنے روزے داروں کے لیے عزت کا دسترخوان لگایا جائے گا. حضور فرماتے ہیں باقی سارے انسان حساب دے رہے ہوں گے, مصطفیٰ کی امت کا روزے دار خدا کی مہمان نوازی سے لطف اٹھا رہا ہوگا. اس لیے ہمیں روزے پر نالا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اسلام نے بھوکا کر دیا, پیاسا کر دیا. وہ اجر رکھے ہیں جو سوچوں سے ماورا ہے. پھر روزے دار کے لیے بغیر حساب کے جزائے. چنانچہ سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 10 میرا اللہ فرماتے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. فرمایا صابرین کو پورا بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا. ارے صبر کے باعث نزول ملائکہ اور نصرت ملائکہ صحابہ کی ہوئی. اسی طرح رب کی درودیں اس کی رحمتیں صابرین پر ہوتی ہیں. چنانچہ میرا رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمت واولئک هم المہتدون۔ فرمایا جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان صابرین کو خوشخبری سنا دو، کیا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی صابرین ہیں جن پر اللہ کی طرف سے درود نازل ہوتا ہے، ورحمت، اور اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت پاتا ہے۔ صابرین سے اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے، وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَقَامُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ صبر کامیابی کی ضمانت ہے، چنانچہ میرا رب فرماتا ہے اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا وَأَنْ صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ آج قیامت کے دن میں صابرین کو اجر دوں گا، اور وہ اجر یہ ہے کہ یہ صابرین فائزین ہیں۔ کیا مطلب؟ صابرین آج قیامت میں غموں سے نجات پانے والے ہیں۔ صبر کے باعث لوگوں کو سرداری بھی دی گئی، صبر کرنے والوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ پیار سے بولا سبحان اللہ۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة۔ فرمایا پھر ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی وصیت کی، یہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ ایسی سنی نہ آتے ہوں نے سجے نے تے فلانے کھبے نے، سجے وہ کہ جن کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور دائیں ہاتھ میں کس کو ملے گا؟ جو انواع رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور حضور کا پیار کس سے ملتا ہے؟ جو نبی پاک کی آل سے محبت کرتا ہے۔ حضور سے پوچھ پوچھ کے محبت نہیں کی جاتی، حضور سے انواع پیار کیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ صحابہ کو حضور کا تھوک ملا، دلیلیں نہیں مانگی، چاٹ لیا۔ پسینہ ملا، دلیلیں نہیں مانگی، وہ بلکہ اور تو چھوڑو، ایک منافق نے رسول اللہ کی سواری کے پیشاب کی توہین کی، تو صحابی نے قسم کھا کے کہا کہ مجھے محمد کی سواری کا پیشاب تیری کستوری سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کی توہین تجھے نہیں کرنے دیتا۔ یہ صحابہ نے حضور سے انواع پیار کیا ہے۔ حضور بال منڈوا رہے ہیں، صحابہ بال نیچے نہیں گرنے دے رہے۔ حضور وضو کر رہے ہیں، بخاری شریف ہے، حضور کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا، جس کو قطرہ مل جاتا ہے وہ اپنے چہرے پر، جس کو حضور کے وضو کا پانی کا قطرہ میسر نہیں آتا وہ دوسرے ساتھی کے تر ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل رہا ہے۔ اسی لیے دوسروں کے جاسوسوں کو دربار محمد میں صحابہ کی یہ والہانہ محبت دیکھ کر یہ کہنا پڑا، واللہ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، کہ آج تک میری نگاہوں نے اتنا پیار کسی کو کسی سے نہیں کرتے دیکھا جتنا پیار محمد کے یاروں اس کو محمد کے ساتھ کرتے دیکھا۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حکم دے دل ککھ نہ ہلدا، دفاع قدرت دا والی، جیا چون نگاہ آدھی وچ ہر پتر ہر ڈالی، لا الہ الا اللہ، لا
محمد رسول اللہ. صبر کا دامن کبھی نہیں ترک کرنا. بالخصوص کسی کے بچے فوت ہو جائیں, کوئی نقصان ہو جائے تو کہا کروا یار اللہ کی چیز تھی, اسی نے لے لیے, ہمارا اس میں کیا ہے. آنسو آ جانا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کے خلاف کیا ہے؟ جزا فضا کرنا, بین کر کر رونا. آئے ہوندہ سی دے کردہ سی تو فلانا ہو گیا, تمہیں مر گئیاں, تمہیں مر گیا, تمہیں اجڑ گیا. یہ سب بکواسات ہیں, ان کی اسلام اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر محبت میں, اولاد کی محبت میں آنسو آئے تو اس سے اسلام منع نہیں کرتا. خود حضور کے لخت جگر فوت ہوئے, حضور کی آنکھوں سے آنسو آئے. صحابہ نے عرض کی حضور آپ, فرمائے یہ دل کی نرمی کی علامت ہے اور مجھ سے بڑا کوئی نرم دل نہیں ہو سکتا. آنسو آنا یہ برا نہیں, آنسو تو اپنوں کی محبت میں بہائے جاتے ہیں. زبان پر شکایت نہ ہو, گریبان چاک نہ کیے جائیں, منہ پہ تماچے نہ مارے جائیں, اپنا سر ننگا نہ کریں عورتیں, اور اسی طرح غم کے عالم میں پرانے میلے کپڑے نہ پہنے. نہیں, بس وہ دل کا غم ہوتا ہے, غم کا اظہار نہ کریں. آنسوؤں سے اظہار ہوتا ہے تو اس کو اسلام منع نہیں کرتا. صبر کا دامن نہ چھوڑیے گا. روزے داروں, بہت کچھ اللہ نے تیار کر رکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.